نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، آیت نمبر 34 to 37۔ لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیرن بہت ہیں، من الاحباری علماء میں سے، ورہبانی اور مشائخ میں سے، لیاکلون کہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل نہ حق، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والذین اور جو لوگ یکنزون کہ اکٹھا کرتے ہیں، ذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا اور نہیں ینفقونہا وہ اس میں سے خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم بس خوشخبری سنا دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن یحمى دہکایا جائے گا، علیہا اس مال کو، فی النار آگ میں، جہنم جہنم کی، فتکوی پھر داغی جائیں گی، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کی پیٹھیں، ھذا یہ ہے، ما کنزتم جو تم نے جمع کیا، لانفسکم اپنے لیے، فذوقوا بس مزہ چکھو، ما جو کنتم تم تھے، تکنزون جمع کرتے، انا بے شک عدت الشہور گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، اثنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن خلق السماوات اس میں پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا اس میں اربعۃ 4 ہیں، حرم حرام یعنی ادب والے مہینے، ذالک الدین یہی ہے دین، قیم سیدھا، فلا پس نہ تظلموا تم ظلم کرو، فیہن ان میں یعنی ان حرام مہینوں میں، انفسکم اپنے آپ پر، وقاتلوا اور لڑو، مشرکین سے، کافتن سب کے سب، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، کافہ سب اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، انما بات یہی ہے کہ نسیء کہ آگے پیچھے کرنا، زیادۃ اضافہ ہے، فی الکفر کفر میں، یضل کہ گمراہ کرتے ہیں، بھی اللہ بھی اس کے ساتھ، اللہ زنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو، عامن ایک سال، ویحرمونہ اور حرام کرتے ہیں اس کو، عامن دوسرے سال، لیواطئوا تاکہ وہ پوری کر لیں، عدۃ گنتی، ما حرم جس کو حرام کیا ہے، اللہ نے، فیحلوا بس وہ حلال کرتے ہیں، ما جو حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے، زینا بھلے دکھائی دیتے ہیں ان کو، سوء ان کے برے، اعمالہم ان کے اعمال، واللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین کافر قوم کو۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علماء اور مشائخ سے متنبہ کیا ہے کہ تمام عالم اور تمام بزرگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اکثر عالم اور بزرگ نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، لیکن حق کو ظاہر کر کے اپنی جماعت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جماعت کو ناراض کر لیں تو ان کے وظیفے اور نذرانے وغیرہ بند ہو جائیں گے، وہ مساجد اور مدارس سے نکال دیے جائیں گے، ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، تقاریر، خطبات اور دروس کی فیسیں ختم ہو جائیں گی۔ الغرض حق کو چھپا کر نعوذ باللہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ راست سے روکتے ہیں، حق کو چھپا کر وہ اپنی روزی کما رہے ہیں، ان کی یہ روزی قطعاً حرام ہے۔ یہ چیز جس طرح یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، اس امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس امت کے علماء اور مشائخ بھی یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ کی پیروی کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالچت اور ایک ایک ذرا میں پیروی کرو گے،
یعنی ان کی ایک ایک روش کو اپناؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے بل میں گھس جاؤ گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ان لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو اور کون؟ فرمایا، جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کا دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا۔ یہ حکم عام ہے، اس میں یہود و نصارہ کے وہ علماء اور مشائخ بھی شامل ہیں جو سونا اور چاندی جمع کرتے تھے لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور وہ مسلمان بھی شامل ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی فرضیت زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر جب فرضیت زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اموال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے پاک صاف کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو روز قیامت اس کا مال گنجے سام کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر کشمش کی طرح کے 2 سیاہ نشان ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ سام اس کے لیے توق بنا دیا جائے گا، استغفار، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورۃ آل عمران کی، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا۔ فرمایا، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے تم نے اپنے لیے خزانہ جو بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سونے یا چاندی کا مالک اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے اس کی چاندی اور سونے کے تختے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ سے انہیں خوب گرم کر کے ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے کہ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے استغفر اللہ تو دوبارہ گرم کر لیے جائیں گے، اس روز جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا پھر دوزخ کا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز یعنی خزانہ جمع کرنے والوں کو پتھروں کے ذریعے ایسے داغ کی بشارت دو جو ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں سے نکل جائیں گے، اور ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے نکل جائیں گے۔ فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہود اور مشرکین کی بری عادات تقریباً ایک جیسی ہیں۔ یہود کی بری خصلت کے بیان کے ساتھ ہی مشرکین کے ہیرا پھیری کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ عرب مشرکین کے نزدیک بھی 4 حرمت والے مہینے بڑی ہی عزت اور احترام والے تھے۔ ان مہینوں میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و خون ریزی، لوٹ مار اور چوری ڈاکے کو وہ قطعی حرام ٹھہرا لیتے، اور ان مہینوں میں ان جرائم کے ارتکاب کو کبیرہ گناہ سمجھتے تھے۔ یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ پہلے 2 مہینے حج کے مہینے اور ان کے متصل بعد محرم کا مہینہ ہے۔ ان میں ہر طرح سے تجارتی قافلے اور حج بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے قافلے بے خطر چلتے رہتے، وہ مکہ کا سفر امن اور اطمینان سے طے کرتے۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا تھا، اس میں بھی عمرہ اور ہر قسم کے قافلے آتے جاتے تھے۔ قدیم زمانہ سے طے شدہ ان حرام مہینوں میں مشرکین محض اپنے مفاد کے لیے رد و بدل کر کے
سال میں 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلہ جب اپنے دشمن قبیلے سے انتقام یا کسی اور غرض سے جنگ چھیڑنا چاہتا تو اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کی بجائے صفر کا مہینہ حرمت والا ہے، اور اس اچانک اعلان سے دوسرا قبیلہ جنگی تیاری کے بغیر مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوئے شکست کھا کر شدید نقصان سے دوچار ہو جاتا۔ اس طرح طے شدہ اصول میں ہیرا پھیری اور رد و بدل کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ان کی مذمت فرمائی کہ وہ اللہ کی شریعت میں اپنی فاسد آراء کے ساتھ تصرف کرتے، اپنی بےہودہ خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا ہے اسے حلال اور جسے حلال قرار دیا ہے اسے حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی لڑائیوں میں نخوت اور حمیت کی وجہ سے ان 3 مہینوں کی مدت کو بہت طویل سمجھتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں رکاوٹ سمجھتے، کہ جیسے دشمنوں سے لڑائی کرنا وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ایک عرصہ تک انہوں نے محرم کو حلال قرار دے لیا تھا اور اس کی بجائے صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تھا، تاکہ حرمت والے 4 مہینوں کی تعداد کو پوری کر لیں۔ یہ لوگ کبھی محرم کو حلال قرار لیتے اور اس کے بدلے میں صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے، اور کبھی محرم ہی کو حرمت والا مہینہ رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہیلوں اور بہانوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔